بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کس جزیرے میں قید ہے؟ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال کو دیکھا تو وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پہنچ گئے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ اور وہ پراسرار جزیرہ آخر کہاں ہے؟ آج گوگل میپ میں بھی یہ جزیرہ کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ پیارے دوستو، دجال وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنی امت کو آگاہ کیا تھا، اور اسے قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال بہت سارے شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا اور اسی طرح بہت ساری دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا، دنیا میں ہر قسم تباہی مسلط کر دے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں موجود ہے؟ اس کے بارے میں ایک عجیب و غریب کتابوں کی آدیش میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ تمیم داری وہ پہلا انصاری تھا جو بعد میں مسلمان ہوا، اور انہوں نے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے آپ لوگوں کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو پہلے ہی میں نے آپ کے سامنے دجال کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ تمیم داری نے کچھ ایسا بتایا کہ ایک دفعہ وہ ایک کشتی پر سوار ہوا جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور اس کے پاس قبیلہ زما اور جزام کی 30 آدمی تھے، اور اس سمندر میں طوفان 1 ماہ تک مسلسل جاری رہا۔ آخر کار ان لوگوں کا نظر مغرب کی جانب ایک جزیرے پر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ سب لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر اس جزیرے کی طرف روانہ ہو کر وہاں اتر گئے۔ جب وہ جا کر اس جزیرے پر پہنچ گئے تو انہیں ایک ذی قامت جانور کی شکل کی ایک چیز نظر آئی جس کا سارا جسم بال سے ڈھکا ہوا تھا۔ تو اس لوگوں نے اس سے کہا، اے کمبخت، تو کیا بلا ہے؟ تو وہ جانور بولنے لگا، میں دجال کا ایک جاسوس ہوں، اور تم سب گرجے میں جا کر چلو، اور وہاں ایک شخص ہے جسے تمہارا انتظار بڑے عرصے سے ہے۔ جب وہ تمام لوگ جا کر اس گرجے میں پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوی جسامت شخص لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اور جس کے ہاتھ گردن تک جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا کہ تیرا ستیاناس ہو، تم کون ہو؟ تو وہ بولنے لگا کہ آخر کار تمہیں میرا پتہ چل چکا ہے، اب تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ہم نے بتایا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ اسی دوران سمندر میں ایک بہت بڑا طوفان آ گیا، اور وہ طوفان 1 ماہ تک مسلسل جاری رہا۔ اس طوفان سے پناہ مانگتے ہوئے ہم اس جزیرے پر آ کر پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ اس پر دوبارہ پھل نہیں آئیں گے۔ تو پھر اس شخص نے دوبارہ پوچھا کہ اچھا اب بحر تبریہ کے بارے میں بتاؤ، آیا اس میں اب پانی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ ہاں اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ تو پھر اس نے ویسا ہی کہا کہ وہ وقت اب قریب ہے، اس میں پانی نہیں رہے گا۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ نبی امی کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکا ہے۔ اسی طرح پھر اس نے آخری سوال پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح حاصل کیا۔ تو پھر وہ دیو ہیکل شخص کہنے لگا، اے مسیحیوں، میں دجال ہوں، اور مجھے بہت جلد ہی اس پنجرے سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر اس زمین پر گھوموں گا، اور 40 دن کے اندر زمین پر کوئی ایسی بستی موجود نہیں ہوگی جس کے اندر میں داخل نہیں ہو سکا ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ میں جہاں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ لہٰذا تمیم داری نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی تو اس جزیرے کے بارے میں علم ابھی تک کسی کو بھی نہیں ہوا، لیکن اس کے بارے میں بہت سی دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہ پراسرار جزیرہ آخر کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب میں موجود سکوٹرا نامی جزیرہ
ہی اصل میں وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام ہے۔ یہ جزیرہ اصل میں ملک یمن کا ایک حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر موجود درخت اور چرند و پرند باقی دنیا کی چرند و پرند اور درختوں سے بالکل مختلف ہے۔ ڈریگن بلڈی نامی درخت اس جزیرے میں موجود ہے، جس کی تنے سے ایک سرخ رنگ کا مادہ نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس درخت سے خون بہہ رہا ہے۔ جبکہ کچھ لوگ بحری اوقیانوس میں موجود برمودا ٹرائنگل کو بھی دجال کا ٹھکانہ قرار دیتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کوئی کمپاس کام نہیں کرتا اور اس کے اوپر گزرنے والی جہاز اور کشتیاں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہیں، اور یہاں بہت سارے حادثات رونما ہو چکی ہیں، اور اس علاقے میں ہمیشہ سمندری طوفان آتے رہتے ہیں۔ برمودا اصل میں ایک جزیرہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثلث نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے بھی زیادہ غیر آباد جزیرے موجود ہے، جہاں آج تک کسی بھی انسان نے قدم نہیں رکھا، اور اس ٹرائنگل پر ابھی تک کی گئی تحقیقاتی رپورٹ شائع نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ترکی کے ایک مشہور مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے، جہاں سے وہ اپنے پیروکار اسرائیل کو دعوت دیتا ہے، اور اسرائیل کے لوگ اس جزیرے میں موجود ایک گرجا ہے جہاں دجال رہتا ہے، وہاں ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، اور یہ معلومات اتنا خفیہ ہوتا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جان پایا کہ یہ جزیرہ اصل میں کہاں پر موجود ہے۔ برکان نے لکھا ہے کہ یہ جزیرہ برمودا ٹرائنگل میں ہی موجود ہے۔ اس نے مزید بھی لکھا ہے کہ وہاں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک گرجا بھی موجود ہے اور جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی وہاں داخل بھی ہونا چاہیے تو وہ واپس نہیں آتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں بھی اس جزیرے کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔